پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے، کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے۔ آج کا محاذ عورت کے نام، تمینہ دورانی۔ سنگ حال دے ٹھیک ٹھاک؟ ہاں جی جوڑی طبیعت خود ہاں تھینک یو فار ہیونگ اس ان ٹی ڈی ایف تمینہ دورانی فاؤنڈیشن، جدھر اے سی بھی نہیں ہے، ایسی بھی نہیں، اور آپ کی جو سادگی ہے وہ آپ کے لباس میں نظر آ رہی ہے۔ پیچھے عیدی صاحب کے لیے آپ نے آف کورس پورا ایک انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ ریسنٹلی آپ کی میں پچھلے 2 دن سے کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرر ٹو دا بلائنڈ، انگریزی میں لکھی ہے، 1996 میں لکھی تھی، 4 بار ری پبلش ہو چکی ہے، 5 بار، اور عیدی صاحب نے تمینہ بی بی کو یہ لکھوائی تھی، ان کے الفاظ ہیں۔ مگر میں عیدی صاحب کے پاس آتا ہوں، پہلے آپ کی ڈسکرپشن اگر میں کمپیوٹر پہ جاؤں اور ٹائپ ان کروں تمینہ دورانی تو یہ آتی ہے۔ 18 فروری 1953 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ ایک ویمنز رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ایک مصنف بھی ہیں۔ سابق جو گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے ایس یو دورانی صاحب، ان کی آپ صاحبزادی ہیں، ایم ڈی بھی رہے ہوئے ہیں وہ پی آئی اے کے۔ یو آر دا گرینڈ ڈاٹر آف نواب لیاقت حیات خان، پرائم منسٹر آف پٹیالہ۔ آپ کی 17 سال کی عمر میں پہلی شادی ہوئی، انیس خان صاحب سے طلاق ہوئی، پھر آپ کی دوسری شادی ہوئی غلام مصطفیٰ کھر سے، وہ ان کی 5ویں شادی تھی، 4 آپ کے بچے ہوئے ان کے ساتھ۔ شیر پنجاب انہیں کہتے ہیں، ان کے بارے میں وہ جو ابیوسو ریلیشن شپ تھی، ایک آپ نے ایسی کتاب لکھی 1991 میں جس نے پاکستان کو، اسپیشلی پاکستان کی خواتین کے رائٹس کو یا ہلا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا بات، وہ ان کے اعمال میں بھی نظر آتا ہے نا، ان کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ کام ہی انہوں نے چنا تو وہ اس کام پہ بات کر سکتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ ترجیح انسانیت کو دینی ہے، اور انسانیت کو آپ ترجیح تبھی دیں گے جب آپ غربت کی طرف نظر رکھیں گے۔ لیکن عیدی صاحب کی اگر آپ صحیح بات سمجھنا چاہتے ہیں تو عبدالستار عیدی زندگی میں مر گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مار دیا تھا۔ 2 جوڑوں میں رہنا، ایک چپل میں رہنا۔ میں ان کے ساتھ پریزیڈنٹ اٹلی کے گھر لنچ پہ بھی گئی ہوں، اسی طریقے سے وہی تھیلا پکڑا ہوا پانی سے گیلی کر کے کھا لوں گا۔ باتیں کیوں سنتے رہے ہیں ان کے بارے میں؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، ڈسپیل کر کے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ عبدالستار عیدی ایک جال بچھا گئے ہیں بہت خاموشی سے، اور وہ جال ہے ٹو کنورٹ پاکستان انٹو اے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ۔ کافی سرخے تھے، he has communist and socialist leanings۔ یس، ان کی فیوریٹ کتاب مدر تھی جو انہوں نے بچپن میں پڑھی، ماں۔ مگر he ended up in trouble۔ تھوڑا سا اور میں لے جاؤں گا، آپ کی کتاب میں انٹرسٹنگ واقعات لکھیں۔ حمید گل صاحب مرحوم ISI کے جرنیل، ان سے ان کی آخری دنوں میں نہیں بنتی تھی، اینڈ ان دا سینس کہ دونوں اب مرحوم ہیں، دونوں کو اللہ جنت نصیب کرے، مگر فائلیں کھول گئی تھیں۔ اور جنرل ضیاء الحق کا بھی واقعہ آپ نے لکھا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو اتنا اریٹیٹ کرتے تھے عیدی صاحب کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی اور ان کے اوپر آ کے ان کا جو کام ہے وہ ختم ہو جائے، اور انہوں نے کہا تھا ختم کرنا کر لو، مگر ویلیو ایڈ ہی ہوگی، سبٹریکٹ نہیں ہوگی۔ تو وہ تو اپنی جگہ، مگر فوج سے رن-انز، ISI سے رن-انز، ملا حضرات سے رن-انز، چکر کیا تھا؟ یہ اریٹیٹ کیوں کر رہے تھے لوگوں؟ عیدی صاحب بہت، ایک تو سیکولر تھے، ایک تو بالکل وہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتے تھے۔ ان کو اب یہ دیکھیں، یہ آگے لکھا ہوا ہے، so many years later there were many who still complained and questioned why must you pick up Christians and Hindus in your ambulance, and I was still saying because the ambulance is more Muslim than you۔ مطلب ترجمہ یہ ہے، ہندوؤں کو عیسائیوں کو کیوں ایمبولنس میں اٹھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ ایمبولنس تجھ سے زیادہ مسلمان۔ اس قسم کا انسان جب ہو اور وہ پھیل رہا ہو اس 70% میں جو نظر نہیں آتے ہمیں، تو اس کے خلاف بھی تو بہت محاذ نیچرلی کھلتے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کوشش کی کہ ان کی فاؤنڈیشن سامنے آ جائے ساری دنیا کی۔ عیدی صاحب نے کبھی کسی سے پیسہ نہیں لیا، انہوں نے ہر کسی کو پیسہ ریفیوز کیا،
میں ان کے ساتھ خود گئی ویٹیکن میں. جو مدر ٹریزا کے پیچھے تھے, ایدی صاحب نے ان کا پیسہ نہیں لیا, اس لیے وہ انڈیپینڈنس اور فریڈم میں اتنے یقین رکھتے تھے. مگر ایسے بندے کو اگر ہم مانیں, یہ جو آپ نے باتیں لکھی ہیں مانیں, چلیں مانتے ہیں کہ یہ جینیون باتیں ہیں, مانتے ہیں کہ وہ واقعی ایک جینیون آدمی تھا, مگر پھر ایسا بندہ جب اس کے خلاف خون کا مقدمہ دائر ہوتا ہے اور پھر وڈرا کیا جاتا ہے. صلاح الدین جو ایڈیٹر تھے کراچی کے ایک اخبار کے, ان کے مرڈر کے بعد یہ بھی آپ نے کتاب میں لکھا ہے, he got framed for murder. ایدی صاحب, and then وہ کیس انہوں نے اٹھا دیا. نہیں میں نے کبھی نہ سنا ہے. نہیں, صلاح الدین کے مرڈر کا آپ نے لکھا ہوا ہے ادھر کہ کسی نے کیا تھا. ہاں, کسی نے کیا تھا اور پھر ان کا نام ڈال دیا تھا FIR. ہاں, پر ان کا تو اب نہیں ڈال سکتا نا, جو یقین ہی نہ کرے کلنگ پہ. میں بار پھر سے آخری بار پوچھوں گا. دیکھیں, ایدی صاحب کے اوپر بہت باتیں ہیں. ایک یہ بات بھی ہے کہ he was an agent from Israel. بات یہ ہے کہ کہنے کو تو بہت بات. میاں صاحب سے اگر آگے بات لے چلوں کہ فرام دا لٹل دیٹ آئی ہیو سین آف ہم, وہ کافی پریکٹیکل قسم کے آدمی ہیں. میک اسنیپ ڈیسیجنس, ٹھک ٹھک, ویری بلیک اینڈ وائٹ ہے. مگر آپ بلیک اینڈ وائٹ کہیں سے نہیں ہیں, ان دا سینس کہ کلیئرلی دیر از ٹو تہمینہ دورانیز, ہے نا. ایک there might be 5 or 6 or 7. ابھی تک تو مجھے 2 ہی سمجھ آئی ہیں, مے بی مور, مے بی اوور ٹائم آئی کین گیس مور. ایک تو بیگم صاحبہ ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک جو ہے وہ یہ ایکٹیوسٹ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ APS کے لیے کہ بچوں کے لیے لیٹر لکھتی ہیں PM کو, CM کو, کہتی ہیں لیپ ٹاپ دو, ان کے لیے اسکیمز بناؤ, ان کی مدد کرو. وہ ایدی صاحب کی کتاب لکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہسپتال بناؤ, اور وہ کہتی ہیں پیسے واپس دے دو جو لوٹ کے لائے ہو. وہ ٹویٹر پہ اپنا غصہ دکھاتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ خالی چٹے جوڑے پہنتی ہیں, سمپل لباس رکھتی ہیں. یہ ایکٹیوسٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور جو بیگم صاحبہ ہیں وہ بیگم صاحبہ. ایک منٹ, سوال بنتا ہے کہ وہ اب ان کی طرف آئیں. وہ میٹرو, ہی از دا کنگ آف دا میٹرو, ہی از دا کنگ آف دا روڈ, ہی از دا کنگ آف انفراسٹرکچر. برج کھڑا کر دو, ٹرین کھڑی کر دو. وہ آپ کے ہسپتالوں میں نہیں انٹرسٹڈ. تو آپ لوگ جب ملتے ہیں تو یہ ڈبیٹ نہیں چھڑتی کہ یار ہسپتال بناؤ, کہتے ہیں نہیں میں میٹرو بناؤں گا. آپ کہتی ہیں کہ صوفی بن جاؤ, وہ کہتے ہیں نہیں یار میں شعر ہی رہوں گا. یہ کیا ہے؟ ہاؤ ڈز دس ورک؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب 14 سال ہو گئے, تو 14 سال میں میرا گزارا یا ان کا گزارا میرے ساتھ, ہاں, کوئی آسان چیز تو نہیں تھی کہ اگر ہم اتنے فرق ہوتے. شہباز شریف میں بھی ایک بہت زبردست سوشلسٹ اسٹریک ہے. وہ ریفارمسٹ ہیں, جو ان کے ویوز ہیں اور جو میں خاموشی سے کام کروا سکتی ہوں, جو میں ان کو کہتی ہوں اور وہ کرتے ہیں. کبھی ایسے نہیں ہوا. مگر آپ نے کل پرسوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں تمینہ, کل پرسوں میں آپ نے کہا کہ وہ اینٹی سٹیٹس کو ہیں. انفیکٹ مجھ سے شادی کرنا بھی ایک اینٹی سٹیٹس کو حرکت ہے. وہ تو بہت, اچھا, جنہیں سمجھ نہیں ہے سٹیٹس کو کیا ہوتا ہے, کہ سٹیٹس کو وہ ہوتا ہے جو حالات حاضر ہے نا, کہ اگر ایک منزل, ایک عمارت ایسے کھڑی ہے تو ویسی رہے گی, ٹھیک ہے. وہ اینٹی سٹیٹس کو ہیں, وہ بندہ جو کہتا ہے عمارت کو اٹھا کے مارو, اگلی طرف کرو, دوسری طرف کرو. یہ انہوں نے آپ کے ساتھ بھی چوائس کی, ٹھیک ہے. مگر جو بندہ آج اپنی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کو, جو اس کا بھائی چلاتا ہے, جو خود 3 بار وزیر اعلیٰ رہا ہوا ہے, 3 بار وزیر اعظم رہا ہوا ہے, خود یہ تیسری بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ان 2 بھائیوں نے, بٹوین دیم, ان 2 بھائیوں نے, اینڈ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو بوتھ آف دیم, 9 بار کلیکٹیولی, 9 بار یا 10 بار, ایسا ہی ہے, 9 بار یہ دونوں بھائی ملک کے پہلے اور دوسرے موسٹ امپورٹنٹ آفیشلز الیکٹ ہو چکے ہیں. اور آپ کہتی ہیں کہ اینٹی سٹیٹس کو ہے. آج پیناما لیکس میرے سر پہ, میں کس منہ سے یہ بلیو کر لوں؟ اور آپ مجھے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ جو بندہ اور جو اپنے بھائی کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ 30-35 سال سے رول کر رہا ہے, جتنی میری عمر سے زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, خیر میں اتنا بھی جوان نہیں ہوں, ہاؤ کین he be anti-status quo? You're joking. You're surely joking. No, I'm not. اس لیے کہ اگر آپ میری پوزیشننگ دیکھیں,
اور اس پوزیشننگ میں میری کانفلکٹ دیکھیں, میری کانٹرڈکٹری پوزیشن دیکھیں. ہاں نہیں, میں آپ کی پوزیشن نہیں کی بات نہیں سنیں, کر رہا. میں ان کی پہ آ رہی ہوں. ہاں, پھر ان کی بھی کچھ دیکھ لیں نا, کچھ ان کی بھی ہیں نا. دیر آر بیریئرز, دیر آر چینز, دیر آر سرکمسٹانسز, ہاں, انڈاکٹرینیشن, تو کچھ ان کی بھی ایسی سچویشنز ہیں. لیکن آپ کہہ رہی ہیں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں انہیں. باوجود اس کے میں یہ کہوں گی کہ اگر اس ملک میں کوئی کمپیٹنٹ اور ٹائرلیسلی ہارڈ ورکنگ نو ڈاؤٹ آدمی ہے, ٹھیک ہے, جس نے کوئی وقت میری بلیف تھی بلکہ, اور میں بہت یہ کہتی تھی, اور شاید اسی لیے میری شادی چل گئی ہے. ہاں, مگر مجھے میں یہ پوائنٹ ختم کرنے دیں کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں نے جو یقین کیا تھا کہ جب آپ کسی پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوتے ہو تو آپ ایک سیکنڈ اس کا ضائع نہیں کر سکتے, اس لیے وہ ایک سیکنڈ بھی کسی کے کام آ سکتے ہیں. آپ کے پاس اتھارٹی ہے اور وہ آپ آرام سے بیٹھے ہو اور پارٹی کر رہے ہو, ہاں, اور ریلیکس کر رہے ہو اور ہالیڈے پہ چلے گئے ہو. آئی ڈونٹ تھنک اٹس الاؤڈ. میاں شہباز شریف نے یہ چیز میری جو بلیف تھی اس پہ تو وہ پورے اترے ہیں. میرے پاس I come last on his priorities, I want to tell you. مگر جب مجھے, اگر آپ تیمینہ دورانی دا بیگم ہوتی اور آپ سیلون پہ جا کے کٹی پارٹیز کر کے ٹوکن چیریٹی ورک کر کے ادھر بیٹھی ہوتی تو میں یہ سوال نہیں پوچھتا. مگر کیونکہ آپ نے ایک سیاسی سٹینڈ لیا ہے, آپ نے ایک کتاب لکھی ہے, آپ نے جوانی سے اب تک آپ یو ہیو بین لارجر دین جسٹ شہباز شریف. میں کنسسٹنٹ رہی نہیں, ہاں, یو ہیو بین لارجر دین شہباز شریف ان دا سینس. مگر آج جب تیمینہ دورانی جو I was a young man, میں 10-11 سال کا تھا جب آپ کی کتاب پڑھی تھی, جو اتنی لبرل ہے, اتنی ایجوکیٹڈ ہے, اتنی ایسوٹیرک بھی ان وے ہے, اتنی ایکلیکٹک ہے, وہ آج مجھے کیسے سیدھے منہ سے کہہ سکتی ہے کہ یار یہ اینٹی اسٹیٹس کو ہے وجاد, یہ بڑا اچھا آدمی ہے, جسٹ بیکاز وہ دن میں 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کام کرتا ہے, وہ اینٹی اسٹیٹس کو نہیں, وہ ہارڈ ورکنگ ہوگا, مگر کمپیٹنٹ بھی ہے, ہوگا, ہارڈ ورکنگ بھی ہے, بالکل ہوگا, مگر وہ اینٹی اسٹیٹس کو نہیں ہے, کیونکہ وہ 30-35 سال سے اپنے بھائی جان کے ساتھ ایک ایسا نظام چلا رہا ہے جدھر آج اس کے بھائی جان کو صحیح خود اس کی بیگم بھی کہہ رہی ہے, دنیا کہہ رہی ہے کہ اخلاقی طور پہ وہ کمپرومائزڈ ہے بیکاز آف پیناما لیکس, allegedly corrupt, not corrupt, allegedly corrupt. مگر آپ کیسے مجھے, میں, اور وہ اپنے بھائی جان کو کچھ نہیں کہتے, نہ خود کچھ کہتے ہیں, نہ ہمیں کچھ کہتے ہیں, نہ آپ کو کچھ کہتے ہیں. نہیں, اپنا کام تو وہ کر رہے ہیں نا, ان کا کام ہے اپنا کام کرنا. پہلے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ جب میاں شہباز شریف کو صرف لنک کرتے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ, ہاں, تو میاں شہباز شریف کا بھی اتنا تجربہ اب ہو گیا ہے, ڈائنیسٹک پالیٹکس پہ ذرا آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا تجربہ ان کا بھی ابھی ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنی اسٹرائپس ارن کی ہیں کہ وہ بھی ایک سیاستدان ہیں, اینڈ ہی ڈز ہولڈ ہز اون. آفٹر آل سب سے بڑا صوبہ پنجاب کا انہوں نے 3 دفعہ چلا لیا, کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے, کوئی شک. تو ان کو نہیں, جب کوئی کہتا ہے نا کہ جی بھائی پرائم منسٹر ہے تو پھر دوسرا بھائی چیف منسٹر بن گیا تو پھر اب بچے آ جائیں, بچوں کے ساتھ ان کو ایسوسیٹ نہ کریں. You're being a very, very good wife right now. You're being a very, very loyal wife right now. I also must be that too. مگر میں convinced تھوڑا سا اور ہونا چاہتا ہوں. میں also must be that too. میں جب loyal اور good wife ہو رہی ہوں, میں جھوٹ بول کے نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, پھر مجھے میں ان کو کور کر کے نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, مگر تھوڑا سا آگے اس طریقے سے بھی ذرا دیکھ لیں. میں دیکھ رہا ہوں, اور میں دیکھنے کی, مگر ساتھ ساتھ آپ کو بھی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ آپ ان کی اسپوکس پرسن نہیں ہیں, نہ تھی کبھی. آپ تیمینہ دورانی پہلے ہیں, مسز شہباز شریف بعد میں ہیں. نہیں, میں نے تو اپنی انڈیویجویلٹی بڑی مشکل سے پرزرو رکھی ہے. میں آفیشلی ان کے ساتھ کہیں نہیں گئی, میں کبھی ان کے جہاز میں نہیں بیٹھی, میں بہت آفیشل ڈم اور پاور سے دور رہی ہوں. میں نے وہ زنگ ہی نہیں اپنے آپ کو لگنے دیا جو مجھے کہیں اس راستے پہ لے جائے.
گرمی دبا کے ہو گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ ہی سادگی آپ نے اختیار کر لی ہے, پنکھے بھی نہیں آن ہوئے. عیدی صاحب کی یاد عیدی صاحب کی یاد میں چلے ہم بھی پھر پسینوں میں بیٹھ کے اب سے یہ کرتے ہیں. بائی دا وے we should not be concerned with how we are looking. No, not at all. So that's why the sleeves are up and the gloves are off. آخری چند منٹ, آخری چند سوال, quick responses needed. آپ نے ہنگر اسٹرائک کی, آپ اینٹی کرپشن کے لیے کھڑی ہوئی, آپ نے خط لکھے, آپ جب تک آپ نے ہنگر اسٹرائک کی, جب تک معین قریشی صاحب نے آ کے آپ کو کہا کہ یار فار گاڈ سے کچھ کھا لو, ٹھیک ہے, مگر پھر ان دا کرنٹ کانٹیکسٹ آپ کہتی ہیں اسپتال بناؤ, آپ کہتی ہیں عیدی بن جاؤ, پھر آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ پینما لیکس وغیرہ کیا ہے, آپ ایک کلیئر سٹینس لیتی ہیں, ٹویٹر پہ بھی لیتی ہیں, ویسے بھی لیتی ہیں, مگر پھر کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ اوپن اینڈڈ رہ جاتے ہیں. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے جو خاوند ہیں ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں, آپ کہتی ہیں پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, مگر پھر میں نے اس دن کہہ دیا کہ ان کا کوئی فلیٹ نہیں ہے لندن میں, یہی ہے, اور انہوں نے مجھے کہا یہ میں ادھر لے کے جا کہ میرے پاس ہے فلیٹ 2007 میں میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب I have not been to that flat. اچھا, اب so I don't even know it. اب چکر یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں, یہ جو آپ کر رہی ہیں, یہ ایک in a way آپ you are coming out. Yes, I have come out. ٹھیک ہے, اور مگر دوسری طرف یہ بتاؤں سپن کیسے کیا جا رہا ہے, دیکھا کیسے جا رہا ہے, آبزرو کیسے کیا جا رہا ہے کہ یو آر ڈرائیونگ ان ایڈورٹنٹلی اور ایڈورٹنٹلی, یہ جو دو بھائی ہیں ان کے درمیان آپ ایک خلا پیدا کر رہی ہیں, آپ ایک پرو شہباز شریف پوزیشن لے رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کوئی ان کا فلیٹ نہیں ہے, کوئی ان کی پراپرٹی نہیں ہے, ان کی خالی مرغیاں ہیں, خالی مرغیاں ہیں اور چینی ہے اور دودھ ہے. میں کہہ رہی ہوں یہ مجھے پتا ہے, ہاں ٹھیک ہے, باقی آپ ڈھونڈیں, ہاں ٹھیک ہے, آپ انویسٹیگیٹ کریں, آپ نکالیں اور ساری چیزیں. دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں جو بڑے بھائی انوالوڈ ہیں اس اسکینڈل میں اس طرف جا کے لے جا رہی ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں, اور انہیں کہہ رہی ہیں کہ آپ پیسے واپس لیں, انہیں کہہ رہی ہیں آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کھول لیں, آپ کہہ رہی ہیں آپ انویسٹیگیٹ کریں. میں سب کو کہہ رہی ہوں, ان کو بھی کہہ رہی ہوں, سب کو کہہ رہی ہوں کہ ضرورت وقت یہ آ گئی ہے پاکستان میں, یہ اب چل نہیں سکتا سسٹم اس طریقے سے, اس کو بدلنا ہوگا. اگریڈ, مگر آپ کا ایک منٹ, survival of democracy and survival of the politician now requires this. مجھے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی, اور اس لیے شاید مجھے دبا کے پسینہ بھی آ رہا ہے, مجھے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہماری جو بڑی بہن ہے وہ کہتی ہے کہ even if offshore companies, foreign properties and accounts might be legal, for me they are unethical. کہ یار یہ ہوں گے لیگل شیگل مگر غیر اخلاقی ہیں, اور پھر کہتی ہے کہ یار illegal is law breaking, مطلب جو غیر قانونی چیز ہے اسے آپ قانون توڑتے ہو, جو غیر اخلاقی چیز ہے اس سے آپ اپنی روح بیچ دیتے ہو, سول سیلنگ ہے, اور یہ زیادہ بڑا جرم ہے. اب I'm sorry, the question must be asked. میں کہیں اور جا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یار آپ میری بھابھی ہیں, میرا نام میاں محمد نواز شریف ہے, میں یہ پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, میں کیا کروں, میں کیا سوچوں, کیا میں اپنے بھائی کو فون کرتا ہوں, کہتا ہوں کہ یار ٹاک ٹو یور وائف اینڈ کنٹرول ہر, یہ کیا کر رہی ہے, یہ آپ اس وقت دیکھیں, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ شریف خاندان میں اس وقت کشیدگی پیدا ہو رہی ہے آپ کے اس کمنگ آؤٹ سے. تو پھر آپ نہ پوچھیں نا, ایسے نہیں, میرا تو کام ہے, میں تو اتنی دور آیا ہوں یہ پوچھنے, میں نے تو جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. But our tensions being created. created. اب وہ بار وہی بات, آپ صرف پینما پہ کیوں ہیں, پہلے سوئس بینک اکاؤنٹس تھے, سارے پیلس تھا, پھر وہ تھا, ہر حکومت میں کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے, پھر اس پہ بات ہوتی رہتی ہے, وہ ختم ہی نہیں ہوتی. سنیں نا, جب تک وہ حکومت چلی نہیں جاتی. مگر ہر وزیر اعظم کی بھابھی اس کے بارے میں یہ نہیں کہتی کہ یہ انیتھیکل تو نے یار حرکت کی ہے, لیکن this is wrong, نہیں, in the sense کہ this is new, not wrong, it's fabulous, it's fabulous, I love it, I love it, but it's new. اس لیے کہ I have kept myself independent, میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے پریزرو کیا ہے, تو میں ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف چل پڑی.
آپ تو چل پڑی ہیں. سنیں نا, میں اس ویلفیئر اگر سمجھنا ہے مجھے تو پھر مجھے بولنے دینا کہ میں اس کو قائم کرنے کے لیے اور ملیٹنٹ اسلام اور ہیومینیٹیرین اسلام کو الگ کرنے کے لیے اور حقوق العباد کو اوپر کرنے کے لیے اور ملیٹنسی کو نیچے کرنے کے لیے اور مدرسوں میں حقوق العباد عیدی صاحب کی کتاب کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے اور ایکیڈیمک کریکولم کو میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے اور ساری دنیا اور گلوب میں اسلام کا امیج بدلنے کے لیے میرا کام یہ ہے. اب یہ تو بہت بڑا کام ہے. اب اس میں اگر ہم بات کریں کہ حکومت کی پالیسی میٹرو ہے, حکومت کی پالیسی نہیں میں یہ نہیں کر رہا, میں کہیں اور جا رہا ہوں. یہ نہیں ہے, یہ جو آپ نے ابھی باتیں یہ میرے ساتھ, یہ میرا تعلق نہیں ہے. ہر حکومت آتی ہے اور کچھ نہ کچھ کر کے چلی جاتی ہے. تہمینہ, آپ خالی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کہہ رہی ہیں میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں. یس, میں ایک الگ انسان ہوں. آپ ایک پبلک فگر ہیں, آپ ایک ایسے انسان کی ساتھ ساتھ بھابھی بھی ہیں جو ایک دنیا کے 5 بڑے ملک کا وزیر اعظم ہیں. آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لائم لائٹ میں جو آپ آئی ہیں پینما لیکس کے بعد آپ نے ٹویٹ شروع کی ہیں, پھر آف کورس عیدی صاحب کے بعد آپ بڑی ووکل رہی ہیں, آپ نے ان کا میسج سامنے لانے کی کوشش کی ہے. اگین خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو کہ اسٹیٹ فیونرل کر کے دو, ڈیمانڈ کیا ہے. بالکل ہے, ویل ڈن. 20 مئی کو کیا, مگر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کا ایکٹیویزم ہے یہ شاید ایک عجیب قسم کی خود غرضی ہے کہ جو ایک نظام بنا ہوا ہے اور جس فیملی میں آپ بیائی ہوئی ہیں وہ ڈی سٹیبلائز کر رہی ہیں آپ, یہ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور پھر آپ الگ ہو جاتی ہیں, کہتی ہیں نہیں جی میں ہوں گی سوشل ویلفیئر, وہ شاید نہیں ہوں گے مگر وہ ہوں گے میرے خاوند مگر نہیں ہوں گے. یہ بڑا انٹرسٹنگ, آپ یو کازنگ ڈسرپشن. میرا تو خیال ہے میرے آنے سے ہی وہ ڈسرپشن ہو گئی تھی. لک ایٹ دی وومن ہی میرڈ, اتنی کنزرویٹو فیملی, اتنی کلوز نٹ فیملی. اب 14 سال تو کوئی ایشو یا کوئی پرابلم نہیں ہوا ان میں. ہاں 14 سال سے جب سے ہماری شادی ہوئی ہے. لیکن میں اپنا کام اور اپنا راستہ تو نہیں چھوڑ سکتی نا. You think the Prime Minister should resign? یہ نہیں مجھے پتا ان کو ریزائن کرنا چاہیے کہ نہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جمہوریت کو اپنے آپ کو بہت مضبوط اور قائم رکھنے کے لیے اپنی حفاظت کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اور بہت سوچ سوچ کے قدم رکھنا چاہیے تھا. یہ وقت تھا جہاں وہ جمہوریت کو اتنا پاپولر کرتے کہ عوام صرف جمہوریت چاہتے. یہ بات آپ نے اپنے خاوند سے کی ہے؟ جی بالکل. وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ اگری کرتے ہیں کہ اگر وہ اگری کرتے ہیں. اور جہاں تک ان کا سوال ہے, آپ عوام سے بات پوچھیں, پنجاب سے پوچھیں, میرا بلکہ باقی پروونسز بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا چیف منسٹر مل جاتا تو ہم شاید کچھ بہتر ہو جاتے. میں نے یہ خود ان سے سوال کیا ہوا ہے. بالکل. تو وہ اپنی طرف سے تو کر رہے ہیں, لیکن جتنا اگر وہ فری ہوتے تو شاید اور کرتے. کیا آپ ٹی وی پہ آ کے ٹویٹر کر کے یہ سب کر کے اپنے ہسبینڈ کو پبلکلی کنونس کرنا چاہ رہی ہیں, ایک ود ان دا فیملی ایک پریشر گروپ بننا چاہ رہی ہیں؟ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں میرے لیے. مثلاً ان میں یہ کرنا, پریشر گروپ کرنا. میں تو گلوب کی بات کر رہی ہوں, میں تو ورلڈ چینج کی بات کر رہی ہوں, میں تو ٹو چینج دا ڈائریکشن آف دا مسلم ورلڈ کی بات کر رہی ہوں. یہ پینما مجھے لگتا ہے سارے پیلس, Swiss cases. It's the same for you. Meaning for me, it is a continuation. مگر it's not the same, Tamina. I hate to say it. نہیں ہوگا. Same نہیں ہے. نہیں ہوگا. Conflict of interest ہے. نہیں بالکل. Definitely conflict of interest. بالکل. Definitely. اور ہوگا. چلتے چلتے آج کل میں ہی ترکی میں کو اٹیمپٹ ہوا ہے. آپ کی جو فیملی ہے, جو آپ کی سیاسی فیملی ہے جس میں آپ بیائی گئی ہیں, اس کے بہت قربت ہے اس کی رولنگ جو ادھر کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں اردوغان صاحب سے. سو ایک تو اس پہ کوئکلی, اور اسپیشلی اس میں آپ
کہ جو خاوند ہیں ان سے کوئی انٹریکشن ہوئی, ان کے کیا ویوز ہیں, واٹ آر یور ویوز, واٹ آر یور ہسبینڈز ویوز, اینڈ سیکنڈلی یہ جو قندیل بلوچ کا جو قتل ہوا ہے, انجسٹیفائبل واٹ ایور شی مے ہیو بین, یہ میرا اوپینین ہے. آئیڈ لائک ٹو نو یورس. میں نے آج ٹویٹ پہ کیا اپنا اوپینین کہ کلنگ تو ایک کرمنل ایکٹ ہے اسلام میں. اردوغان military coup attempted. Interesting times. What do the Sharifs think and what do you think? I don't know what they think because میری بات اس پہ نہیں ہوئی, وہ اسلام آباد چلے گئے. As far as I think کہ ان کی ایک ایوالو ہوئی ہے ڈیموکریسی, ڈائنامکس بہت فرق ہیں ہماری فوج کے اور ان کے فوج کے, اور ہمارے عوام کے اور ان کے عوام کے. ایک فریگمنٹ ہی تھی, ایک ڈویژن ہی تھی جس نے یہ کیا. پوری فوج نے تو نہیں یہ فیصلہ کیا تھا, ٹرکی میں فریکشن تھا. کاش کہ پریزیڈنٹ اردوغان یہ خیال رکھیں کہ ایوری تھنگ مسٹ بی ان بیلنس, اور لمیٹیشنز, ڈیموکریسی کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. آئی ہوپ کہ سیکولر اسلام ول سروائیو ان ٹرکی. تمینہ درانی, تھینک یو. چلتے چلتے یہ آئی وڈ بی آنرڈ یہ اگر آپ میرے لیے سائن کریں. لیکن اس کے اوپر ہم نے پوری بات نہیں کی, اس کے اوپر اور شاید کوئی ایک دن ہم کریں گے. تمینہ شاید یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ کوئی بھی قابل نہیں ہے کہ عیدی صاحب کو ایک پروگرام میں کور کر سکے. اب چلتے چلتے یہ اسکینڈل ڈیولپ ایک ہو رہا ہے کہ فیصل کیپیبل نہیں ہے, کہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کی رالیں ٹپک رہی ہیں فاؤنڈیشن کے ٹرسٹ کے اوپر وغیرہ وغیرہ. اس کو تو مجھے ذرا ڈسپیل کریں, یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت, سیاست کیا چل رہی ہے عیدی فاؤنڈیشن کے ارد گرد؟ فیصل کو میں جانتی ہوں جب سے وہ چھوٹا سا بچہ تھا. اس کی میں نے ٹریننگ دیکھی ہے, اس کی میں نے سوچ دیکھی ہے, اس کو میں نے بہت اچھی طرح سمجھا. فیصل وہ چلائے گا لیکن اپنے باپ سے ہٹ کے کسی پوائنٹ پہ, جیسے فائنالٹی پہ میں کہتی ہوں کہ میاں شہباز اپنے بھائی کے خلاف کبھی سوچ نہیں سکتا. فیصل کمپٹنٹ بھی باپ سے زیادہ ہو جائے گا. فیصل بہت ریولوشنری لڑکا ہے. ہاں, مگر ریولوشنری ہونے کے لیے اینٹی اسٹیٹس کو ہونا پڑتا ہے. ابھی جو آپ نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں بات کر دی ہے کہ وہ کبھی انڈر اینی سرکمسٹانسز میاں صاحب کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. تو میں تو نہیں کہہ رہی, میں کوئی پریڈکشن تو نہیں کر رہی نا, وہ ان کی تقدیر ہے. ٹھیک ہے, تمینہ درانی. We don't know that. Thank you. Thank you. Thank you. Real pleasure.